جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو کہ ٹھیک ہوں گے، جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم میں اگر پاکستان کی یا اوور ورلڈ پوری دنیا کی عالمی اگر انٹرنیشنل اگر جو پالیٹکس دیکھے جائے تو اس میں کافی زیادہ ہلچل نظر آ رہی ہے۔ اب اگر ایران کی طرف سے دیکھا جائے تو امریکہ جنگ بندی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی، ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان بہت عدم اعتماد ہے، ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا، یہ کہا گیا ہے جے ڈی وینس کی جانب سے۔ یورپی ممالک کا ابن ہرمز بحری آمد و رفت کے لیے وسیع اتحاد قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، حزب اللہ کا 24 گھنٹوں میں اسرائیل اہداف پر 39 یعنی 39 حملوں کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی اہداف پر 39 حملے کیے ہیں۔ تنظیم کے مطابق حملوں میں اسرائیل بستیوں، فوجی دستوں اور گاڑیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور بیان میں کہا گیا ہے کہ کارروائیاں جنوبی لبنان کی سرحد اور شمالی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں کی گئی ہیں۔ The point is امریکی فوج نے آبنائے ہرمز میں ایرانی پرچم بردار جہاز روک لیا، چینی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ چینی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز میں ایرانی پرچم بردار جہاز روک لیا ہے، تاہم امریکی حکام کی جانب سے جہاز روکنے سے متعلق کوئی بیان سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے۔ امریکہ اور ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مشرق وسطی میں مزید فوج تعینات کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مشرق وسطی میں مزید ہزاروں فوج تعینات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پینٹاگون کی جانب سے ہزاروں اضافی فوج مشرق وسطی بھیجنے جا رہے ہیں، جن میں بحریہ کے اہلکار اور لوگ ہیں وہ بھی اس جو افواج ہوں گی وہ بھی اس میں شامل ہوں گی، جیسے بحریہ کے اہلکار اور میرینز جو ہوں گی وہ اس میں شامل ہوں گی۔ امریکی حکام کے مطابق اقدام ایران کے خلاف جاری دباؤ کے حکمت عملی کا حصہ بھی سمجھا جا رہا ہے تاکہ اسے جاری کشیدگی ختم کرنے اور ممکنہ معاہدے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اب دوسرا جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے برطانوی حکومت پاکستان کی امریکہ ایران ثالثی میں معاونت کرے، یہ لارڈ شفیق محمد ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور دوسری جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے ایوان بالا ہاؤس آف لارڈ کے رکن شفیق محمد نے برطانوی حکومت سے پاکستان کے امریکہ ایران ثالثی میں معاونت کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہا کہ برطانوی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے رابطہ کرے، اور لیڈر ہاؤس آف لارڈز جو ہیں وہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ برطانوی حکومت پاکستان کی جانب سے امریکہ ایران ثالثی کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ ایران اور جو امریکہ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے جو منتظر ہیں، ہم پاکستان کو اپنا تعاون اور مدد پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تیسرا جو ایک اور چیز آ رہی ہے وہ لبنان نے اسرائیلی حملوں کے خلاف اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں شکایت بھی درج کر دی ہے۔ لبنانی وزارت خارجہ کی جانب سے 8 اکتوبر کو لبنان بھر میں 100 اسرائیلی فضائی حملوں کے خلاف UN سلامتی کونسل میں شکایات درج کروائی گئیں۔ لبنانی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی حملوں میں 303 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جن میں سے 30 بچے اور 71 خواتین بھی شامل بتائی جا رہی تھیں۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات بھی ہوئی، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی خطے میں امن استحکام کے امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، یا اسے یہ کہہ لیں کہ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ روس اور امریکہ ایران مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے پر پاکستان کا اظہار تشکر ہے، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران سے ریاض تک پاکستان کا ہر کوئی شکر گزار ہے۔ روسی صدر کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کا کردار پر پاکستان کا شکر گزار ہے۔ ان مذاکرات کے لیے ماحول جو فضا ہے وہ بنانے میں پاکستان کے کردار کی ستائش کرتے ہیں۔
اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے، ایران کی سیٹلائٹ صلاحیتوں کو کم تسلیم کیا جا رہا ہے، عرب میڈیا کے مطابق بتایا جا رہا ہے ایران کی سیٹلائٹ صلاحیتوں کو کم تسلیم کیا جا رہا ہے، اور پاسداران انقلاب سے منسلک عراقی ملیشیا میں عراقی فضائی حدود سے گزرنے والے تمام امریکی طیاروں اور ڈرونز کی نگرانی کی قابلیت رکھتی ہے۔ عراقی گروپس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی جنرل نے عرب میڈیا کو اپنے انٹرویو میں عراقی فضائی حدود میں امریکی طیاروں ڈرون کی پروازوں کا نقشہ بھی دکھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان ڈرونز کی نگرانی کرنے کے قابل ہیں جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر مکمل جنگ چھڑتی ہے تو پھر امریکی یرغمال بنیں گے، ہم نہیں بنیں گے۔ امریکہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ نے ایران سے متعلق انسداد دہشت گردی کی نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پابندیاں 3 شخصیات 17 اداروں پر عائد کی گئی ہیں۔ امریکی سینیٹ میں ایران پر مزید حملوں کے لیے کانگریس کی پیش کی اجازت کی قرارداد مسترد بھی اس حوالے سے کر دی گئی ہے۔ امریکی سینیٹ نے 47 یعنی 47 دنوں کے مقابلے میں 52 یعنی 52 دنوں سے قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف جاری آپریشن کانگریس کے جو ایپک فیوزی کانفرنس جو تھا، یا اس کو یہ کہنا کہ کوئی جو وہاں پہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس سے منظوری لینا ضروری تھا۔ 1973 کی جنگی اختیارات کی امریکی قانون کے تحت کانگریس سے منظوری نہ لینے کی صورت میں امریکی صدر کو 60 دنوں کے بعد فوجی کارروائیاں ختم کرنا ہوتی ہیں۔ یہ ہے جو اب تک کی اپڈیٹس۔